نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پارہ 30 کے اندر سورۃ الطارق اور سورۃ الاعلیٰ کی تفسیر آج ہم سماعت کریں گے۔ سورۃ الطارق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 17 آیتیں ہیں۔ اس ستارے کو طارق کہتے ہیں جو رات میں خوب چمکتا ہے، اور رات میں آنے والے شخص کو بھی طارق کہتے ہیں۔ اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس ستارے کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس لیے اسے سورہ طارق کہتے ہیں۔ سورہ طارق سے متعلق حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم قبیلہ ثقیف کے بازار میں حضرت خالد عدوانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بازار میں دیکھا کہ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے۔ جب آپ ثقیف والوں کے پاس مدد طلب کرنے آئے تو میں نے انہیں والسماء والطارق کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ آپ نے یہ سورت ختم فرما لی۔ میں نے اس سورت کو دور جاہلیت میں یاد رکھا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد اسے پڑھا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی تو اس میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی تلاوت کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تم نماز میں والسماء والطارق اور والشمس وضحاها اور ان کی مثل اور صورتیں پڑھو؟ آئیے سورہ طارق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 تا 4 میں فرمایا، آسمان کی اور رات کو آنے والے کی قسم، اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ خوب چمکنے والا ستارہ ہے، کوئی جان نہیں مگر اس پر نگہبان موجود ہے۔ فرمایا والسماء والطارق، آسمان کی اور رات کو آنے والے کی قسم۔ اس آیت کے بارے میں شان نزول یہ ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب کچھ ہدیہ لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک ستارہ ٹوٹا اور پوری فضا آگ سے بھر گئی۔ ابو طالب گھبرا کر کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ستارہ ہے جس سے شیاطین مارے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ابو طالب کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں یہ آیات نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور رات میں خوب چمکنے والے ستارے کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ ہر جان پر اس کے رب کی طرف سے ایک نگہبان مقرر ہے جو اس کے اعمال کی نگہبانی کرتا ہے اور اس کی نیکی بدی سب لکھ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں نگہبان سے مراد فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی تو یہ کہ اگرچہ رب تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ خود سب کی ہر طرح حفاظت فرمائے، مگر قانون یہ ہے کہ یہ کام اس کے مقرر کردہ فرشتے کریں۔ اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ رب تعالیٰ کے بعض نام اس کے بندوں کو دے سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام حافظ ہے، اور یہاں آیت میں فرشتوں کو حافظ بتایا گیا، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حافظ و ناصر ہیں۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا، انسان کو غور کرنا چاہیے
کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے قسم ذکر فرما کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر جان پر ایک نگہبان مقرر ہے جو اس کے اعمال کی نگہبانی کرتا ہے اور اس کے اعمال لکھ لیتا ہے۔ اور اس آیت میں انسان کو اپنی تخلیق کی ابتدا میں غور کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ وہ یہ بات جان لے کہ جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ اس انسان کی موت کے بعد جزا دینے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس دن کے لیے عمل کرے جس دن اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اسے جزا دی جائے گی۔ آگے آیت نمبر 6 تا 8 میں فرمایا، اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے، بے شک اللہ اس کے واپس کرنے پر ضرور قادر ہے۔ یہاں سے وہ چیز بیان کی گئی ہے جس سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اچھل کر نکلنے والے پانی یعنی مرد اور عورت کے نطفوں سے پیدا کیا جو کہ عورت کے رحم میں مل کر ایک ہو جاتے ہیں، اور یہ نطفہ مردوں کی پیٹھ اور عورتوں کے سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ پانی عورت کے سینے کے اس مقام سے نکلتا ہے جہاں ہار پہنا جاتا ہے، اور انہی سے منقول ہے کہ عورت کی دونوں چھاتیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ منی انسان کے تمام اعضاء سے برآمد ہوتی ہے اور اس کا زیادہ حصہ دماغ سے مرد کی پشت میں آتا ہے، اور عورت کے بدن کے اگلے حصے کی بہت سی ان رگوں میں سے آتا ہے جو سینے کے مقام پر ہیں۔ اسی لیے یہاں ان دونوں مقامات کا ذکر خصوصیت کے ساتھ فرمایا گیا۔ مزید آگے فرمایا، اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک اللہ اس کے واپس کرنے پر ضرور قادر ہے۔ یعنی انسان کا اپنی تخلیق میں غور کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جس رب تعالی نے انسان کو نطفے سے پہلی بار پیدا کر دیا تو وہ انسان کی موت کے بعد اسے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹا دینے پر خاص طور پر قادر ہے۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں فرمایا، جس دن چھپی باتوں کو جانچا جائے گا تو آدمی کے پاس نہ کچھ قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ فرمایا کہ جس دن چھپی باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا تو اس دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے آدمی کے پاس نہ کوئی ایسی قوت ہوگی جس سے وہ عذاب کو روک سکے، اور نہ اس کا کوئی ایسا مددگار ہوگا جو اسے عذاب سے بچا سکے۔ چھپی باتوں سے مراد عقائد، نیتیں اور وہ اعمال ہیں جن کو آدمی چھپاتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ ان سب کو ظاہر کر دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ بندے کے عقائد، نیتیں اور اعمال اگرچہ دنیا میں کسی پر ظاہر نہ ہو سکیں، لیکن قیامت کے دن اس کا کیا دھرا سب سامنے آ جائے گا۔ تو لہٰذا ہر ایک کو یہ چاہیے کہ اپنے ظاہری اعمال درست کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطنی اور پوشیدہ اعمال کو بھی درست کرے تاکہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچ سکے۔ آیت نمبر 11 تا 14 میں فرمایا، اس آسمان کی قسم جو لوٹ لوٹ کر برستا ہے اور پھاڑی جانے والی زمین کی، بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے اور وہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ فرمایا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اس آسمان کی قسم جو لوٹ لوٹ کر برستا ہے۔ توحید اور حشر و نشر کے دلائل بیان فرمانے کے بعد یہاں سے زمین و آسمان کی قسم ارشاد فرما کر قرآن پاک کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ اس آسمان کی قسم جس سے بار بار بارش اترتی ہے، اور اس زمین کی قسم جسے سبزہ نکالنے کے لیے پھاڑا جاتا ہے، بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے کہ یہ حق اور باطل میں فرق و امتیاز کر دیتا ہے، اور قرآن کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے جو نکمی اور بیکار ہو۔ ان آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آسمان جس سے بار بار بارش نازل ہوتی ہے، یہ زمینی پیداوار، نباتات اور درختوں کے لیے باپ کی طرح ہے، اور پھاڑی جانے والی زمین نباتات کے لیے ماں کی طرح ہے، اور یہ دونوں اللہ کی عجیب نعمتیں ہیں، اور ان میں اللہ کی قدرت کے بے شمار آثار نمودار ہیں جن میں غور کرنے سے آدمی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بہت سے دلائل ملتے ہیں۔
قرآن مجید فرقان حمید کی اس شان اور اس کے علاوہ دیگر شانوں کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں، قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ و مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ آگے آیت نمبر 15 تا 17 میں فرمایا، بے شک کافر اپنا سادہ چلتے ہیں، یعنی بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں، تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی سی مہلت دو۔ کفار مکہ اللہ کے دین کو مٹانے، حق کے نور کو بجھانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں، اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں جس کی انہیں خبر نہیں۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کی ہلاکت کی دعا نہ فرمائیں، بلکہ انہیں ڈھیل دیں اور انہیں چند روز کے لیے کچھ تھوڑی سی مہلت دیں، کیونکہ وہ عنقریب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور وہ غزوہ بدر میں انہیں اللہ کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہاں پر سورہ طارق اپنے اختتام کو پہنچا۔ آگے سورۃ الاعلیٰ کا آغاز ہے۔ سورہ اعلیٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 19 آیتیں ہیں۔ اعلیٰ کا معنی ہے سب سے بلند، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے۔ سورہ اعلیٰ سے متعلق حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو اپنائیں، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی جو پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، اسی طریقے کو ہم اپنائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 میں فرمایا، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کو بیان فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں، اسماء میں، افعال میں اور احکام میں ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اور پاک جگہوں میں عزت و احترام کے ساتھ اللہ کا نام لیا جائے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنے سجدے میں داخل کر دو، یعنی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہو۔ آگے آیت نمبر 2 کے اندر فرمایا، جس نے پیدا کر کے ٹھیک بنایا، یعنی اپنے اس رب کی پاکی بیان کرو جس نے ہر چیز کی پیدائش اس ایسی مناسب فرمائی جو پیدا کرنے والے کے علم و حکمت پر دلالت کرتی ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 3 میں فرمایا، اور جس نے اندازے پر رکھا پھر راہ دکھائی۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اس رب تبارک و تعالیٰ کے نام کی پاکی بیان کرو جس نے تمام مخلوقات میں سے ہر مخلوق کو اس کی ذات اور صفات میں صحیح اندازے پر رکھا۔
اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، ستاروں، عناصر، معادن، نباتات، حیوانات اور انسانوں کو مخصوص جسامت عطا کی اور ان میں سے ہر ایک کے باقی رہنے کی مدت معین اندازے پر رکھی اور ان کی صفات، رنگ، ذائقے، بو، حسن، قباحت، سعادت، بدبختی، ہدایت اور گمراہی کے مقدار خاص اندازے پر رکھی اور راہ دکھانے کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اچھائی، برائی اور سعادت و بدبختی کے راستے دکھا دیے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو راستے دکھا دیے ہیں اور ان راستوں میں سے کسی ایک کو چن لینے پر اسے ایک طرح کا اختیار بھی دے دیا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ جس راستے کو چاہے اختیار کرے۔ آگے آیت نمبر 4 اور 5 میں فرمایا، اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت کے ساتھ زمین سے مختلف اقسام کی نباتات اور طرح طرح کی گھاس پیدا کی جسے جانور چرتے ہیں، پھر اس کا سرسبز ہونا ختم کر کے اسے خشک سیاہ کر دیا۔ ان آیات میں سرسبز چارے کا جو حال بیان کیا گیا کہ شروع میں سرسبز اور بعد میں خشک ہو کر سیاہ بیکار ہو جاتا ہے، یہی حال دنیا اور اس کی نعمتوں کا بھی ہے۔ کیا یہ اگرچہ سبزے کی طرح خوشنما نظر آتی ہے لیکن یہ بہت جلد فنا ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی ہو کر نکلی جن سے انسان اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی خوبصورتی پکڑ لی اور خوب راستہ آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ اب وہ اس فصل پر قادر ہے تو رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آیا تو ہم نے اسے ایسی کٹی ہوئی کھیتی کر دیا گویا وہ کل وہاں پر موجود ہی نہ تھی۔ ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دنیا کی قلیل زندگی میں کھو جانے، اس کی فانی نعمتوں میں مست ہو کر اپنی آخرت کو بھول جانے سے محفوظ فرمائے اور ہر مسلمان کو اپنی آخرت بہتر کرنے کی فکر اور سوچ عطا فرمائے، آخرت سنوارنے کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا، اے حبیب اب ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے تو وہ ابھی آیت کے آخری حصہ پڑھ کر فارغ نہیں ہوتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے سے اس آیت کا ابتدائی حصہ پڑھنا شروع کر دیتے کہ کہیں بھول نہ جائیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تمہیں قرآن پڑھائیں گے تو جو کچھ آپ کے سامنے پڑھا جائے گا آپ اسے نہیں بھولیں گے۔ تفسیر جمل میں ہے کہ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہے کہ آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے کی نعمت کسی محنت کے بغیر عطا ہوئی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اتنی بڑی اور عظیم کتاب کسی محنت و مشقت اور تکرار کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ ہو گئی۔ آگے آیت نمبر 7 میں فرمایا، مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ ہر کھلی اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 8 میں فرمایا، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے۔ پہلے فرمایا بے شک وہ ہر کھلی اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے اور آپ کے دل میں جو قرآن بھول جانے کا خوف ہے اسے بھی جانتا ہے، لہٰذا آپ اسے بھول جانے کا خوف نہ کریں، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ آپ قرآن نہ بھولیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ظاہری افعال اور ان کے اقوال جانتا ہے اور ان کے پوشیدہ اقوال اور افعال سے بھی خبردار ہے۔ پھر فرمایا گیا اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس طریقے کی توفیق دیں گے جس سے آپ کے لیے وحی کو یاد کرنا آسان اور سہل ہو جائے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم آپ کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کریں گے جس سے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ ہم آپ پر وحی کا نازل ہونا آسان کر دیں گے تاکہ آپ سہولت کے ساتھ وحی یاد کر سکیں، اسے جان سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ ہم آپ پر آسان شرعی احکام اور قوانین نازل
کریں گے اور ان پر عمل کرنا لوگوں کے لیے دشوار نہ ہوگا۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت فائدہ دے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر نصیحت فائدہ دے اور کچھ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں تو آپ اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں۔ پھر آیت نمبر 10 تا 13 میں فرمایا ان قریب وہ نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے، اور نصیحت سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا، پھر وہ نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کی نصیحت وہ مانے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اپنے برے انجام سے ڈرتا ہے۔ آپ کی نصیحت سے وہ دور ہوگا، اس نصیحت کو قبول نہیں کرے گا جو آپ کا دشمن بن کر بڑا بدبخت کافر ہے، جیسے ولید بن مغیرہ اور ابو جہل وغیرہ، اور وہ بدبخت کافر جہنم کی سب سے بڑی آگ میں جائے گا، پھر وہ نہ اس میں مرے گا کہ مر کر ہی عذاب سے چھوٹ سکے، اور نہ ایسا جینا جیے گا جس سے کچھ بھی آرام پا سکے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص نصیحت کو تسلیم کرتا ہے وہ خشیت الہی کے زیور سے آراستہ ہے۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں لفظ ہے تزکا کے بارے میں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد خود کو کفر و شرک اور گناہوں سے پاک کرنا ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نماز کے لیے طہارت حاصل کرنا ہے۔ اس صورت میں اس آیت سے نماز کے لیے وضو اور غسل کرنا ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے زکوٰۃ ادا کر کے مال کو پاک کرنا مراد ہے۔ اس صورت میں یہ آیت زکوٰۃ فرض ہونے پر دلالت کرتی ہے، لیکن اس آیت کے زکوٰۃ سے متعلق ہونے پر اشکال ہے کیونکہ یہ صورت مکی ہے جبکہ زکوٰۃ کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ آگے آیت نمبر 15 کے اندر فرمایا اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، یعنی اور اس نے نماز شروع کرنے کی تکبیر کہہ کر 5 نمازیں پڑھی۔ اس آیت سے نماز شروع کرنے کی تکبیر ثابت ہوئی، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ نماز کا حصہ نہیں ہے کیونکہ نماز کا اس پر عطف کیا گیا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے نماز شروع کرنا یہ جائز ہے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ تزکا سے صدقہ فطر دینا اور رب کا نام لینے سے عید گاہ کے راستے میں تکبیریں کہنا اور نماز سے نماز عید مراد ہے۔ آیت نمبر 16 تا 19 میں فرمایا بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، بے شک یہ بات ضرور اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ فرمایا کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ فانی سے بہتر ہے، اور اے لوگو تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی فانی زندگی کو آخرت کی باقی رہنے والی زندگی پر ترجیح دیتے ہو، اسی لیے تم وہ عمل نہیں کرتے جو وہاں کام آئیں گے۔ بے شک پاکی حاصل کرنے والوں کے کامیاب ہونے اور آخرت کے بہتر ہونے کی بات قرآن پاک سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی زندگی کی فانی لذتوں، رنگینیوں اور رعنائیوں میں کھو کر اپنی آخرت کو نہ بھول جائے، بلکہ وہ اپنی سانسوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارے اور آخرت میں جنت کی دائمی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے، جبکہ فی زمانہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنی دنیا بہتر بنانے میں ایسی مصروف ہے کہ اسے اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی فانی نعمتوں اور بہت جلد ختم ہو جانے والی لذتوں میں کھو جانے سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے اور اسے بہتر بنانے کے لیے خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرمایا گیا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے کہ وہاں کی نعمتیں ہر اعتبار سے دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے، اور ان کے حصول میں کوئی تکلیف و مشقت نہ ہوگی، اور استعمال میں کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہوگی، اور باقی رہنے والی اس طرح ہے کہ کبھی فنا نہ ہوگی۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ پر سورۃ الاعلیٰ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ الہ العالمین، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جو تیری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ہمیں سچے دل سے ایمان لانے والا بنا۔ اے رب العالمین، ہمیں اپنی قدرت کی نشانیوں میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں غفلت اور نافرمانی سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔